وصلی اللہ تعالی علی نبی المصطفیٰ و نبی المجتبی و امین علی وحی السماء و علی آلہ المجبہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. وعن محمود بن لبیب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اثنتان یکرہہما ابن آدم یکرہ الموت والموت خیر للمؤمن من الفتنہ ویکرہ قلۃ المال وقلۃ المال اقل للحساب. اخرجہ احمد. مسند احمد کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اثنتان یکرہہما ابن آدم، دو چیزیں ایسی ہیں جس کو ابن آدم پسند نہیں کرتا. ابن آدم سے مراد ہم سب ہیں. آدم علیہ السلام کی اولاد مراد ہے. قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے وہ سب ابن آدم کے رہیں گے. حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے روحانی والے ہیں. کیا ہے؟ روحانی والے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ابن آدم پسند نہیں کرتے. فرمایا کہ موت، کیا؟ اور موت لوگ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں ہمارا اتنا دل لگ چکا ہے کہ یہاں سے منتقل ہونے کا دل ہی نہیں چاہتا. حالانکہ زندگی ایسے گزر رہی ہے کہ وقت کا معلوم نہیں. میں بھی گھر والوں کو کل کہہ رہا تھا کہ دیکھو بھی تیاری ہو رہی تھی کہ جانا ہے جانا ہے جانا ہے جانا ہے، اور چلے بھی گئے اور آ بھی گئے. میں نے کہا اسی طرح ایک دن موت بھی آ جائے گی اور اس ٹائم یاد آئے گا کہ جوانی میں یہ کرتے تھے اور اس عمر میں یہ کرتے تھے، یہ کرتے 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 نہیں ہے. کیا نبی علیہ السلام فرمایا من تواضع للہ رفعہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کی، اپنے آپ کو چکا دیا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو مان لیا اور اپنی نفس کی ناجائز خواہشات کی قربانی دی، اللہ کی چاہت والی زندگی گزار لی، رفع اللہ اس کو بلند کر دیا. اللہ تعالیٰ اس کو اونچا مقام اور مرتبہ عطا کر دیا. ومن تکبر، اور جو تکبر کی جس نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی اپنی منمانی سے گزاری. لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی اٹس مائی لائف، میں جو چاہے کروں. تو جس نے یہ سوچا نا کہ یار میں نے اپنے حساب سے زندگی گزارنی ہے، میں اسلام پہ عمل نہیں کر سکتا. بعد میں بولتے ہیں انہوں نے اپنی لمٹس بنائی ہوئی ہیں کہ ہم اسلام کو اتنا فالو کریں گے، باقی چیزیں ہم اس لیے اپنائیں گے کہ اگر ہم نے داڑھی رکھی تو خاندان نہ ہو جائیں گے، یا کہ شادی کے بعد داڑھی رکھیں گے، یا کہ موویز ابھی ہم نہیں چھوڑ سکتے 10 سال بعد چھوڑ دیں گے، یا یہ فلاں کام ابھی نہیں کر سکتے بعد میں چھوڑ دیں گے. تو جو اپنے حساب سے نہیں گزار رہے نا بدا ہونا، یہ بھی کبر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننا، بطر الحق، حق کا انکار کرنا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر دے. زندگی تو ایسے بھاگ رہی ہے، ایسے بھاگ رہی ہے کہ بتائیے یوں اب ہو سکتا ہے یوں. اور اس طرح ایک ٹائم آئے گا موت کا فرشتہ سب پہ کھڑا ہوگا یدی آپ کی ان کو کرنی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے. یہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے اور یہ ایک ہی زندگی ہے اور آخری چانس. قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے نا کہ کافر یہ تمنا کریں گے کہ لو ان لنا کرۃ، کہ کاش کہ ہمیں ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جائے، فنکون من المؤمنین، ہم پکے مومن بن جائیں. ایک دفعہ ہمیں دنیا میں ایک دفعہ دوبارہ لوٹا دے، ہم مسلمان ہیں. اور قرآن کریم میں کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، قیامت کے دن بسا اوقات کافر لوگ تمنا کریں گے کہ کاش کہ وہ مسلمان ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کا عذاب پڑا ہے. نہ دنیا کے اندر ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکتے ہیں، تکالیف کو، عذاب کو کہا جاتا ہے، اور نہ آخرت کا عذاب ہم برداشت کر سکتے ہیں. کامیاب بندہ وہی ہے کہ جو شریعت کے اپنے آپ کو تابع کرے، اپنی عقل سے کام نہ چلائے.
تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ابن آدم اس کو پسند نہیں کرتا. فرمایا کہ موت کو پسند نہیں کرتا. فرمایا کہ والموت خیر للمؤمن من الفتنہ, موت تو مومن کے لیے بہت بہتر ہے فتنوں سے, کیونکہ آدمی جتنا زندہ رہے گا نا اتنا اس سے گناہ ہوتا ہے. نئے نئے فتنے دنیا میں آ رہے ہوتے ہیں, ان سے بچانا کیا ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے. تو اگر کسی کی موت آ جائے تو وہ موت پہ راضی رہے, وہ یہ نہ سوچے کہ یار کاش کہ میں دنیا میں اور جی لیتا. وہ یہ سوچے کہ دیکھو ابھی اللہ تعالیٰ موت دے رہے تو اللہ تعالیٰ مجھے آگے فتنوں سے بچانا چاہتا ہے. وہ آج کل میڈیا میں جوان لڑکا تھا جو سوشل ورکر تھا, جو کینسر کے مرض سے مر گیا, اس کی 2 تصویریں دکھا رہے یوٹیوب کے اوپر. ایک میں وہ بہت تگڑا ہے اور ایک میں بالکل لاغر کمزور ہو چکا ہے. دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے, آج کل پڑھا آ رہے ہو. تو وہ اس لڑکے کے بارے میں بتایا کہ جنوری میں اس کا کینسر ڈائگنوز ہوا, اور ابھی وہ کون سا مہینے, اگست 14 اگست میں اس کا انتقال ہوا. اور ابھی 1 ہفتہ پہلے بھی اس کی ویڈیوز چل رہی تھی, میں نے بھی سنی اس کی ویڈیوز, جس کو وہ کہہ تھا میں اس بیماری سے لڑوں گا اور اس کو شکست دوں گا. حالانکہ پہلی بات یہ کہ کوئی بیماری سے لڑ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ آپ پہ, مجھ پہ, کسی پہ ایسا وقت نہ ڈالے. اللہ میں ہر قسم کی موذی بیماریوں سے محفوظ رکھے, بیماری سے محفوظ رکھے. لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کو کوئی ایسا مہلک مرض لائق ہو جائے جیسے کینسر ہے, کوئی بھی ایسی بیماری, تو وہ یہ لفظ آج کل وہی دیر استعمال نہ کرے کہ میں اس سے لڑوں گا. بیماری اللہ تعالیٰ اگر دے رہے یا تو آزمائش ہے کہ گناہ معاف ہوں گے, یا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے عذاب. توبہ کرے, کرے وہ یہ کہے کہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے اور مجھے چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے اور میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے مسلط کر دی. یہ نہ کہے کہ میں اس کو شکست دے دوں گا. اب کیا ہوا, شکست دے سکا, بڑھیا. میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اگر ایمان پہ خاتمہ ہوئے تو اللہ مغفرت فرمائے اور جنت عطا فرمائے. اس نے بڑی تکلیف برداشت کی, بڑے اچھے اس نے اپنے مرنے سے پہلے پوائنٹس دیکھے زندگی کے فوائد, زندگی کے سبق حاصل کرنے کے لیے. لیکن یہ جملہ مجھے اس کو پسند نہیں آیا. اس طرح میں نے ایک اور کوئی خاتون تھی, وہ کینسر ہو گیا تھا جوانی میں, تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں اس کو شکست دوں اور میں اس سے لڑوں اور میں باقاعدہ جنگ لڑوں. اب بھائی بیماری ہمارے اختیار سے نہیں آتی, اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی. تو اگر کسی بھی بیماری آ گئی ہے تو وہ اللہ کے تابع ہو جائے. اب اگر اللہ نے اس کی موت اس مرض پہ لکھی ہے تو وہ گناہ معاف ہو جائیں گے اور انشاءاللہ جنت کا سبب بن جائے گا. لیکن اگر موت لکھی ہے اور اگر موت نہیں لکھی تو اللہ کو شفا دے دیں گے. ایک صاحب تھے, ان کو کینسر ہو گیا اور ڈاکٹر نے کہہ دیا, جوان لڑکا تھا, کہ 6 سے 7 مہینے میں آپ کی وفات ہو جائے گی. عموماً کینسر کا مریض جو ہوتا ہے وہ 6 سے 7 مہینے مر جاتا ہے. ہماری پھوپھی کا جب کینسر ڈائگنوز ہوا تھا 6 سے 7 مہینے میں انتقال ہو گیا, ایک دم وزن بھی گرا اور انتقال ہو گیا. تو اس نے کیا کیا, اللہ کے ولی نے, سچا واقعہ ہے کہ وہ تبلیغ سے کہا موت تو ہے ہی, تو وہ تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ نکل گیا کہ چلو یار اب مرنا تو ہے, کم سے کم کچھ اللہ کی راہ میں جائے, کوئی نیکیاں کر کے ہو. وہ گیا, اس نے کوئی طویل وقت چلایا, پتہ نہیں کتنے دوست نے اللہ کے راستے میں لگائے. جب وہ آیا اس نے ٹیسٹ کرایا تو پتا نہیں کینسر ختم ہو گیا. کینسر ختم. تو یہ اللہ کے راستے کی برکت ہے, یہ اللہ کے راستے کی برکت ہے. آپ کے دین پہ چلتا ہے نا, اللہ مشکلات سے بھی نکال دیتا ہے. تو اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یار کینسر والا اگر تبلیغی میں ہو جائے گا تو کینسر ختم ہو جائے گا. وہ تو جس کی اللہ نے زندگی لکھی ہے اللہ نے اس کو بچانا ہے, جس کو صحت دینی ہے صحت دینی, اس کو موت دینی ہے موت دینی ہے, کوئی روک نہیں سکتا, وہ تو سب کو آنی موت. لیکن آدمی اللہ کے تابع رہے گی, سوچے کہ میں اس سے جنگ لڑوں. کوئی بیماری آپ کو اللہ نے دی, کس سے دی, کس نے دی؟ تو یہ تو ایسا ہو گیا جیسے آپ نعوذ باللہ خدا سے لڑیں گے. خدا سے بھی لڑ سکتا ہے کوئی, جنگ لڑ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ کوئی نہیں لڑ سکتا. اس لیے ہم لوگ کیا بڑے کمزور ہیں, کیا ہے, بہت کمزور ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن شریف فرماتے ہیں خلق الانسان ضعیفا, انسان بڑا کمزور پیدا کیا ہے. تھوڑی سی بیماری آ جائے نا تو ہم گھبرا جاتے ہیں کہ یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, اور ایک ڈر آ جاتا ہے, خوف اور تکلیف, اور پریشان رہتے ہیں. نماز پڑھنے مسجد نہیں جاتے, گھر میں پڑھ ہوتے ہیں کہ یار چکر نہ آ جائے, یہ نہ ہو جائے, چکر بھی آ جائے, کیا ایسا کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ چاہے لمحے میں انسان کو ختم کر دے. بڑی بڑی قوموں کو, قوم عاد کو اللہ نے تیز و تند ہوا چلا کے طوفان سے غرق کر دیا. وہ تیز ہوا آندھی سے غرق کر دیا, اور قوم نوح کو طوفان سے. اور قوم عاد کے اوپر جب بادل آئے تو وہ سمجھے شاید بارش ہوگی. جیسے یہاں ہوتے لوگ بادل آتے ہیں سب باہر آ جاتے ہیں گھومنے کے لیے, ایسا سب نظر آتا ہے کہ بارش ہوگی, نہ آئیں گے, تو وہ بھی باہر نکل جاتے ہیں. لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اب یہ تیز آندھی ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے,
7 دن تک مسلسل آگے چلی، 7 دن اور 8 راتیں. کیا سمان ایال اور سمان ایام، 7 راتیں اور سمان ایام اور 8 دن تک مسلسل ہوا چلی تیز. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہم اعجاز نخل، کیا ہے وہ کنم اعجاز سورۃ الحاقہ میں، نخل سورۃ الحاقہ، سورۃ الحاقہ میں کنم اعجاز نخل کر کے آگے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب عذاب سے ہلاک کیا تو وہ ایسے مرے پڑے تھے جیسے کھجور کے تنے گرے. ہاں نخل منقعر، جیسے کھجور کے تنے گرے. تو ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پچھاڑنا چاہے ایسے پچھاڑتے کہ پتہ ہی. ابھی ہم جب سفر پہ گئے ہوئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ لاہور کی ایک لڑکی، جوان لڑکی ہے، یا پانی کے قریب آئی کھڑی اور اس نے ایسے پانی کو جھانک رہی تھی، اچانک گری اور مر گئی. اس کی لاش بڑی مشکل سے نکلی. اور کسی نے مجھے راستے میں واقعہ سنایا کہ پشاور میں کوئی جھیل ہے، تو اس میں ان کے چچا اور چچی گئے اور چچا فوج میں تھے. تو چچی نے کیا کیا کہ وہ پانی کے پاس کھڑے ہو کے اپنی سیلفی بنا لی، جیسے آج کل لوگ بناتے ہیں. تو پاؤں پھسلا، اس پہ گری اور جب وہ گئی تو چچا ان کو بچائیں گے کودے. دونوں ڈوب گئے اور دونوں کی لاشیں کئی دن بعد گئی. کیا پتا اچھا بھلا آدمی ہوتا ہے، اچانک خبر آتی ہے. ابھی بھی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ ہماری اہلیہ کی جو کزن ہے ان کی ساس تو نارمل بخار چل رہا تھا، 57 سال عمر تھی، 7 ایئرس، اور نارمل بخار تھا. اور رات کو سوئی ہے اور رات کو ان کے خواب بھی کی رات کو آنکھ کھلی ہے. انہوں نے ان کو اٹھایا، پتہ لگا کہ دل انتقال کر گیا. اور صبح پھر جمعے کے بجے تھا، جمعے سے پہلے بات ہوئی ان کے بیٹے سے، اس نے کہا کچھ بھی نارمل بخار تھا، ڈاکٹر نے ملیریا کا ٹیسٹ کر کے دیا. اس دن کیا قرآن شریف میں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، اور آخرت البتہ بہت بہتر ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، دین پہ چلنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا تاگے برابر بھی. فتیل کہتے ہیں کھجور ہوتی ہے، کھجور اس کی جو گٹلی ہوتی ہے، اسی گٹلی کے درمیان میں ایک ایک کیا کہتے ہیں، کیسے ایک لائن ہوتی ہے، بہت ہی کمزور سی ہوتی ہے. مطلب آپ کو کیا کہتے ہیں، اس کو پکڑیں گے نا ہاتھ میں تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، جسے کہتے ہیں فتیل. اللہ تعالیٰ اس کے برابر بھی ظلم نہیں فرمایا. اب فرمایا کہ وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ، کہ ابن آدم دوسری چیز جو پسند نہیں کرتا وہ قلت مال ہے، مال کا کم ہو، کم مال ہو، کم مال جس پہ ضروریات پوری نہ ہو. جیسے آپ کی ضروریات 50,000 کی ہیں اور مال آپ کے پاس 20,000 آتے ہیں، یہ قلت مال ہے. آگے فرمایا وَأَقَلُّ الْمَالِ لِلْحِسَابِ، فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے فقر مانگنا نہیں ہے. کیا غربت تندرستی مانگنی نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت سے، بھوک سے، افلاس سے پناہ مانگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فقر تھا وہ اختیاری تھا، کیونکہ آپ برداشت کر سکتے تھے. امت کے لیے حرام ہے تو اللہ سے فقر کی دعا اب برداشت کر سکتے، کیونکہ اگر امت پہ فقر آئے گا نا تو اس کو کفر تک پہنچا دے گا. آج صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کاد الفقر ان یقول کفر، قریب ہے کہ فقر و فاقہ تندرستی آدمی کو کافر ہوتی ہے. کیونکہ آدمی پہ جب تندرستی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں جو سود کھا لیتا ہوں، کوئی حرام نوکری کر لیتا ہوں، کوئی غلط کام کر لیتا ہوں کہ جس سے میں پیسے کما لوں. بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو تندرستی کی وجہ سے غلط کام ہونے لگتے ہیں، بعد میں کشائف بھی آتی ہے لگے رہتے ہیں، کیونکہ اب وہ عادت بن جاتی ہے. تو تندرستی خدا سے مانگتی ہے. لیکن اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے زندگی میں کبھی بھی مال کی تنگی ہو تو آدمی یہ سوچے کہ مال کم ہوگا تو قیامت میں حساب کیا ہوگا، آسان ہوگا. کیا ہو جائے گا قیامت کے دن اس مال کا اللہ کو حساب دے رہا ہے. اور غریب مسلمان، مالدار، حدیث میں آتا ہے غریب مسلمان
مالدار مسلمانوں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوئے، 40 خلیفہ. اس لیے کسی کی بھی فائنینشلی حالات خراب ہو جائے، مانگنا نہیں ہے اللہ سے. کیا مانگنا نہیں ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. لیکن کسی کے پاس مال کم ہے، نصیب کی بات ہے نا. اللہ تعالیٰ جس کا جتنا نصیب لکھا اس کو اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا. لیکن خدا نہ کرے کسی کے فائنینشلی حالات خراب ہو جاتے ہیں یا مال کم ہوتا ہے اس کے پاس، تو وہ اس حدیث کو اپنے دماغ میں مد نظر رکھے. مسلمان ہے نا، ہم حدیث کو اپنے دماغ میں لائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا حساب کیا ہوگا، کیا ہو جائے آسان. کیونکہ دیکھیں مال ہمارے اختیار میں نہیں ہے. کیا مال ڈگریوں سے نہیں آتا، یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ جی پڑھ جائیں گے لکھ جائیں گے تو کما لیں گے، پڑھ لیں گے کہ لکھ جائیں گے تو نوکر ہی بننا ہے. لیکن پڑھنے لکھنے کا مقصد یہ نہیں کہ پڑھ لکھے نہیں، پڑھنا اتنا ضروری ہے تاکہ انسان کو دیکھنے کا طریقہ ہے، اور دنیا کے اعتبار سے مختلف چیزیں جو سیکھنا ضروری ہے. ہمیں مسلمان ڈاکٹرز بھی چاہیے، انجینئرز بھی چاہیے، پروفیسر بھی چاہیے. لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ میں انجینئر بن جاؤں گا تو میں کروڑپتی بن جاؤں گا، ایسا نہیں. یا اگر ڈاکٹر ہوتا، بات سوچتے یار میں نے انجینئرنگ کر کے غلط کر دیا یار، صرف 50,000 مل رہے مہینے کی. وہ ڈاکٹر ہے نا، وہ کما رہا ہے، چاہے وہ دن کے 50 کما رہا ہے، مہینے کے 50 کما رہا ہے، وہ دن کے 50. میری خالہ ڈاکٹر ہے، تو میں نے ایسے سوال کیا اپنی خالو سے کہ پرائیویٹ کرتی ہے یا سیلری ہے؟ انہوں نے کہا جی سیلری ہے. تو میں نے کہا تو سیلری سے اچھا ہے کہ پرائیویٹ، تاکہ رات کو آتی تو بوریاں بھر کے لے کے آتی. کیا لے کے آتی رات کو؟ ڈاکٹر جب جس ڈاکٹر کا کام چل جائے نا تو رات کو پھر وہ خود کلیکشن کر کے گھر پہ لے کے آئے. تو بعد میں سوچتے ہیں یار میں نے غلطی کر لی، میں میڈیکل میں چلا جاتا. دیکھو میرا فلاں دوست ہے نا، فلاں دوست میڈیکل میں چلا گیا، وہ دن کے 50,000 کما رہے ہیں، مہینے کا معلوم. حالانکہ یہ بات نہیں ہے، یہ نصیب تھا. کہتا اگر آپ میڈیکل میں بھی ہوتے نا تو آپ کو 50 ہی ملتے ہوتے. آپ یقین کریں کہ میں نے ایک فلاپ ڈاکٹر کو بھی دیکھا. حالانکہ میں نے جس ڈاکٹر کو دیکھا ہے نا زندگی میں زیادہ تر ڈاکٹر کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ دن کے اتنے کما کے لے کے جاتے ہیں کہ جو آپ گن بھی نہیں سکتے، اور مہینے کا کوئی حساب نہیں. لیکن میں نے، اور ڈاکٹروں کے حالات بڑے زبردست ہوتے ہیں، بڑے ویل سپرڈ ہوتے ہیں، 25-30 لاکھ کی گاڑیوں میں آ جاتے ہیں. لیکن میرے ڈاکٹر صاحب، ہمارے ایک دوست ہے، مجھ سے ایک بات، اس کے بعد ڈاکٹر ہے، ان کے حالات اتنے خراب رہے ہیں ساری زندگی کو. تو میں نے سوچا یار ڈاکٹر تو بڑا کماتے ہیں، اس کے ابو کا کیا چکر ہے. تو بات یہ کہ کچھ فلاپ ڈاکٹر ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کامیاب ہے یا نہیں ہے، لیکن بات ساری نصیب کی بات ہے. نصیب کی بات ہے. تو رزق جو ہے نا وہ نصیب سے ملتا ہے، جس کا اللہ اتنا لکھا اتنا ہی ملے گا. کوئی اپنی چاہت سے زیادہ پیسے حاصل، زیادہ پیسے یا زیادہ رزق حاصل نہیں کر سکتا. جو اللہ نے لکھا ہوگا وہی. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم، ان اللہ لا ينظر الى اموالکم وصورکم. یہ پہلے صور کا ذکر ہے، پھر اموال کا، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتے. یہ نہیں کہ جو خوبصورت ہے وہ کامیاب ہے، یہ نہیں کہ جو کروڑ پتی ہے وہ کیا ہے کامیاب ہے. ایک آدمی آ رہا ہے 40 لاکھ گاڑیوں کو، اور یہ کہ کامیاب نہیں. کامیاب کون ہے؟ فرمایا ولا ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے دلوں کے اخلاص کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. غریب آدمی ہے لیکن شرک کا تابعدار ہے، گناہ نہیں کرتا، نافرمانی نہیں کرتا. ہم اس نے ظن رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ کامیاب ہے. ایک امیر آدمی ہے اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ شخص ناکام ہے. اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دے اور خاتمہ بھی بات نصیب فرما. تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک موت اور ایک قلت مال. اس کو انسان پسند نہیں کرتا. یہ ہمارا مزاج ہے. کیا ہے؟ یہ مزاج ہے. دنیا دار آدمی نہیں، دیندار آدمی بھی چاہتا ہے کہ میں نہیں بنوں. کیا تو کہہ گیا ٹھیک ہے موت کے بعد جنت ہے، لیکن تھوڑی زندگی جی لوں، کیا تھوڑا دین کا کام کر لوں، یہ کر لوں وہ کر لوں. تو یہ ہمارا انسانی مزاج ہے. ہاں اللہ تعالیٰ سے برکت عمر مانگنی چاہیے. کیا مانگنی چاہیے؟ یہ دعا نہیں کہ اللہ لمبی عمر دے دے، ہو سکتا ہے لمبی عمر آ جائے لیکن بیماریوں والی. ایسے لوگ ہیں 30 سال 40 سال فالج میں رہے، 30 سال کوبے میں رہے، اب 30 سال بعد مر گئے. اس سے بہتر تو آج پہلے مر جائے. تو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے اللہ
برکت حیات عطا فرمائے. کیا عطا فرمائے؟ برکت حیات, مبارک زندگی. جتنی زندگی ہو ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت کریں, عبادت کریں, اور اس زندگی کو گین کرے, اس میں کچھ حاصل کرے, اس کو ضائع نہ کرے, اللہ کی عبادت کرے. تو اگر کوئی لمبی عمر کی دعا کرتا ہے تو یہ دعا کرے کہ اللہ لمبی عمر, عافیت والی, صحت والی, تندرستی والی, وسعت مال والی, اعمال والی, کیا اعمال والی نصیب فرمائے. دعا کرنا افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, یہ آپ شیخ الحدیث نے اور صدیق رحمۃ اللہ فضل اعمال میں نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک صحابی کے بارے میں جو 1 سال پہلے شہید ہوئے اور دوسرے صحابی 1 سال بعد ان کا انتقال ہوا. تو آپ سے پوچھا گیا کہ افضل کون ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ وہ جو فرمایا کہ جو 1 سال بعد انتقال ہوئے جن کا, وہ افضل. تو ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام حیران ہو گئے, وہ تو شہید ہوئے. تو پھر آپ نے بتایا کہ جو 1 سال بعد ان کا انتقال ہوئے نا, ان کی نمازیں زیادہ ہے. بھائی جن کا انتقال ہو ان کے اعمال کیا ہوں گے؟ اب نماز تو نہیں پڑھ سکتے, روزہ نہیں دے سکتے, تلاوت نہیں کر سکتے, صدقہ نہیں کر سکتے, رک گئے نا معاملات. لیکن وہ صحابی زندہ رہے 1 سال, وہ نماز بھی پڑھتے رہے, روز 5 نمازیں ہیں تو آپ اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں سال کے ساتھ. اور رمضان شریف آیا تو روزے بھی رکھے, اس کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھے ہوں گے, اس کے علاوہ صدقہ خیرات بھی کیا ہوگا, اس کے علاوہ بہت ساری نیکیاں کی ہوں گی سال بھر. تو ان کے اعمال کیا ہیں؟ بڑھ گئے. تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ اپنے لیے لمبی حیات اس شرط کے ساتھ کہ مبارک کیا اور صحت عافیت والی اور اعمال والی کیا نیکیوں والی, اس کی دعا کرنا کیا ہے افضل. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہاں, اور آخری بات وہ یہ کہ 2 باتیں بڑی ہیں. پہلی بات تو بڑے غم اور غم کی ہے کہ 14 اگست والے دن ہمارے بعض مولوی بھی ناچنے اور گانے کی محفل میں شریک. نہایت کی افسوس کی بات ہے. مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ آپ عمران خان کا رد کرتے ہیں, آپ کو ایک ویڈیو پیش کرتے ہیں, اس کو بھی ہاتھ دیکھتے ہیں. میں نے کہا فوراً پہ, اور اس نے مجھے وہ ویڈیو بھیجی, میں خود شرپا گیا. آپ کہیں بھی ہو, اسلام صرف مسجد اور مدرسے میں نہیں ہے, اسمبلی کے اندر بھی ہے, اور وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بھی ہے, اور بڑی بڑی پارٹیز کے اندر بھی ہے. آپ کہیں بھی ہو, اسلام آپ کو معاف کرے, چاہے وہ جمعیت علماء اسلام والے ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی والے ہو, چاہے وہ نون لیگ والے ہو. اسلام اور شریعت کسی کو معاف کرے. بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ پگڑیاں باندھ کر اور داڑیاں رکھ کر سامنے بیٹھ کر ناچنے والے عورتوں کو دیکھا, یہ کہا کہ ہماری بہن ہے. بہن کیا ہے؟ پہلے سب بہنیں ہوتی ہیں, بعد میں سب بھابیاں بن جاتی ہیں اور بیویاں بن جاتی ہیں. اور نامحرم عورت کو دیکھنا, آج صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زنا العین نظر, آنکھوں کا زنا نامحرم عورت کو دیکھنا, وہ بھی ہو رہا تھا. اس کے علاوہ اسلام کے اندر گانے میں سننا ناجائز ہے, وہ ہمارے گناہ بھی سارے چل رہے تھے. تو اگر یہ کہا جائے کہ جی یہ ہماری مجبوری ہے, کوئی مجبوری نہیں, بلکہ ہمارے بزرگان دین میں اور جمعیت میں ایسے سیاستدان گزرے ماضی کے اندر کہ جن کے اوپر جب اس طرح کا کوئی وقت آ گیا کہ خواتین آ گئی یا کچھ ایسے مسائل آئے کہ ان کو گناہ پہ ان کو مجبور ہو گئے, تو وہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے. کیا گئے؟ تو دین کسی کو معاف نہیں ہے. دین صحابی رسول کو نہ معاف ہے, نہ ولی کو معاف ہے, نہ مجھے معاف ہے, نہ کسی مولوی کو معاف ہے. اگر بذات خود ہم سے بھی کوئی ایسا عمل ہوتا ہے شریعت کے خلاف ہے, تو ہمیں اس میں توبہ استغفار کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے. اور خاص کر دین والوں کو کہ جو دین کے جانتے ہیں ان کو احتیاط کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ اگر ایسا کچھ ہو گیا ہے تو چونکہ یہ گناہ میڈیا کی سطح پہ ہوئے اور دنیا کے تمام لوگ میں فیصلہ ہو کہ لوگ سمجھیں کہ اسلام کے اندر گانا بجانا جائز ہے اور اس قسم کی فحاشی اور ریا کی مجلس بیٹھنا جائز ہے, تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ علل اعلان میڈیا پہ آ کے توبہ کریں کہ 14 اگست کے اندر وزیر اعظم کے ساتھ جس گناہ میں شامل ہوئے اور ناچنے والی عورتوں کو اپنے ناچتے میں ان کے ننگے کپڑے اس کے ساتھ ان کا جسم دیکھا, ہم اس پہ علل اعلان اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم ایک حرام مجلس میں شریک ہوئے اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں غلطی ہم سے ہوئی ہے. شریعت میں اس کا کوئی جواز نہیں, دین کے اندر اس کا کوئی جواز نہیں, یہ ہماری غلطی ہے, ہم اللہ سے معافی. آپ لوگ بھی آئندہ احتیاط کریں, کیونکہ دیکھو جو گناہ بند کمرے میں ہوتا ہے اس کی توبہ بند کمرے میں ہوتی ہے, اور جو گناہ الگ میڈیا پہ ہو جائے اور بڑے پیمانے پہ ہو جائے کہ دنیا دیکھ لے, تو پھر لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ عمل کیا ہے, یہ جائز ہے, تو جائز نہیں. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو مولوی اس میں شریک رہے
جو ہمارے سیاسی مولوی کو شریک رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ توبہ الگ اعلان کریں اور رجوع کا اعلان کرے کہ اسلام کے سے کوئی تعلق نہیں ہے، آئندہ ہم اس سے محتاط ہیں، اور رجوع کرنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ مقام بڑا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کرتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا واقعہ یہ آیا کہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ عمران خان صاحب ایک مزار پہ گئے اور انہوں نے وہاں جا کے سجدہ کیا۔ اس ویڈیو کو میں نے کافی غور سے دیکھا، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی بیان دے دوں وہ بات پتہ لگے ویڈیو کیا ہے، جھوٹی تھی۔ مختلف اس کو ایکسس سے انہوں نے وائرل کیا تھا، تو ہر لحاظ سے یہی پتہ لگا کہ وہ مزار پہ آئے اور اس دفعہ جو سجدہ ہوا ہے وہ اس طرح ہوا ہے جیسے ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں۔ آج سے کئی سال پہلے جو سجدہ ہوا تھا تو اس پہ لوگوں نے تعویلات پیش کی تھی کہ جھکے نہیں ہیں، اتنا سر کیا ہے، اتنا کیا ہے، اس پہ پھر مختلف مکارم فقہ والے فتوے آگے کہ اتنا کر سکتے ہیں، حالانکہ کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ سجدے کی تعویلات اس لیے ہو رہی تھی کہ وہ باقاعدہ سجدہ تو وہ بھی تھا لیکن پھر بھی اس میں شک شبہات تھے، واضح نہیں۔ اب جو سجدہ کیا عمران خان صاحب نے مزار پہ جا کر وہ بالکل واضح ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ جا کے ویڈیو پر کہ وہ آئے اور جس طرح اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں پورا پراپر انہوں نے جا کے سجدہ کیا۔ یاد رکھنا کہ غیر اللہ کا سجدہ کرنا حرام ہے، اور یہ یاد رکھنا کہ غیر اللہ کا سجدہ کرنے والا کافر اور مرتد ہے۔ اور اس عاجز و فقیر کے نزدیک عمران خان صاحب کا ایمان بھی ختم ہو گیا، کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے اور نکاح بھی ختم ہو گیا۔ ان کا اپنا ایمان بھی بحال کرنا ہوگا، نکاح بھی۔ اور یہ بات بھی دیکھو، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ یہ اگر کوئی یہ کہے کہ جی وہ تو ان کو پتہ نہیں تھا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جو درسی کتاب کا بچہ ہوتا ہے نا اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ جو چھٹی کلاس میں بچہ پڑھتا ہے نا اس کو بھی پتہ ہے کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ ایک بات تو یہ ہو، دوسری بات یہ کہ آج ایک اور بندے نے یہ بیان دیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے۔ یہ جملہ غلط ہے، یہ قرآن کے لیے تمام تعریفیں صرف اللہ کی، اس کے لیے صرف اللہ، اس کے رسول کے لیے نہیں۔ کیا قرآن کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی، وہ محمد نہیں کہتا۔ کیا وہ محمد نہیں کہتا؟ یہ جملہ ہی غلط ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ کی۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی اصلاح اور توبہ ضروری ہے، اور اس کی توبہ بھی میڈیا پہ کرنی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے توبہ نہ کریں ہمیں سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ شرک کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک صرف ظلم نہیں، فرمایا شرک بڑا ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس چیز کا رد کیا ہے وہ ایک شرک کا کیا ہے اور ایک مشرک کا۔ شرک کہتے ہیں فعل، کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا ہے، کسی سے مانگنے کا اعتقاد رکھتا ہے، اور مشرک کہتے ہیں اس عمل کو، اس فعل کو کرنے والا۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ قرآن کریم میں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس کے لیے چاہیں گے اس کے گناہ معاف کر دیں گے، چاہے جتنے بھی ہوں۔ لیکن جو آدمی شرک پہ مرے گا نا، شرک کی توبہ زندگی میں ہے، تب تک آپ زندہ ہیں اور آپ پہ موت کا وقت نہیں آتا ہے غرغرہ، آپ توبہ کر لیں اللہ معاف کر دیں۔ لیکن جب شرک کی حالت میں مر گیا، قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، جہنم میں ہمیشہ چلتے رہے، وما هم بخارجین من النار، جہنم سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو غیر اللہ کو سجدہ کر سکتا ہے وہ ہمیں نہیں بچا سکتا، کیونکہ غیر اللہ کو سجدہ کرنے والے کے ساتھ چاہے وہ بظاہر ملکی اعتبار سے کتنے مخلص کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوتی۔ وہ ایک شخص نے کہا طاہر صاحب نے بیان کیا وہ سن رہے، تو میں نے وہ بیان سنا، انہوں نے بڑا ہلکا بیان دیا۔ تو بات یہ کہ انہوں نے ہلکا بیان دیا کہ ان کو سہارا نہ لیا جائے، یہ کام غلط ہے، بلکہ ان کو توبہ استغفار کی طرف ابھارا جائے کہ آپ سے یہ کام غلط ہوا ہے اور آپ لیڈر ہیں، سب آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اور لوگ بھی جا کے شروع کرتے سجدے مزاروں میں، بازاروں میں سجدے کرنے سے نہ قوتیں ملتی ہیں نہ چھٹتی ہیں، اللہ کو سجدہ کریں گے تو قوتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ خدا کے آگے جھکائیں، نظام رب اللہ ہے صرف اور کوئی نہیں۔ یہ بابا اور یہ درگاہ والے انہوں نے ساری زندگی صرف اور صرف اللہ کو سجدہ کیا۔ ان بزرگوں نے خود کہ جن کے مزارات پہ آج مختلف جگہوں سے سجدے ہو رہے، انہوں نے ساری زندگی توحید کا ڈنکا بجایا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ اس لیے اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا، کسی کے آگے سجدہ کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید پہ استقامت دے، اور جن نے سجدے کیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے دین پہ قائم رکھے اور جب تک ذکر اللہ کی بات پہ قائم رکھے۔
مبارک عمر مبارک حیات جاویدہ زندگی دے، جب دنیا سے لے جائے تو ایمان پہ لے جائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل وسلم على النبي وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمان وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم أحسن عاقبتنا وسهل لنا في الأمور كلها وأجرنا من الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ہماری سواری لیتے ہیں. اللہ اس کے شفا کو صحت عادل قائم رکھے. زندگی میں کئی مسلمان پریشان ہیں، اللہ سے شفا دے. ابھی ایک سال ہو بیمار ہے، اللہ ان کو صحت کے شفا دے. جو جس پریشانی میں اللہ پریشانی دور فرمائے.